وقت سے قبل ہم نے آپ کو بتایا پاکستان میں 2016 کے حوالے سے نئے سال کے پہلے دن کی اہم خبریں، اور ایک اور بڑی اہم خبر جو سن 2016 کی پہلی خبر ہے، گو کہ غیر متوقع نہیں ہے، وہ لندن سے آئی ہے، جہاں پر ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے ایم کیو ایم کو اور اس کی رابطہ کمیٹی کو ایک جھٹکا دیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں 24، سندھ میں 51، آزاد کشمیر میں 2 اور سینٹ میں 8 نشستیں رکھنے والی جماعت ایم کیو ایم بلا شبہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، مگر یہ چوتھی بڑی سیاسی جماعت مد و جزر کا شکار رہتی ہے۔ تقریباً ماہانہ بنیاد پر اس کے اندر کوئی بڑی اٹھار پٹھار چیز ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس جماعت کو جھٹکے دینے کا ایک عمل ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس کے مختلف اراکین کو معطل کر دینا، پارٹی سے خارج کر دینا، ان کو واپس لے آنا، پارٹی میں شامل کرا دینا، پھر معطل کر دینا، یہ انتہائی معمول کا عمل ہے، اور اس سے کسی بھی لیول کا کوئی بھی ایم کیو ایم کا لیڈر جو ہے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے۔ کسی کے خلاف بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کی رابطہ کمیٹی جو کہ گورننگ بورڈ ہوتا ہے، جس کا کہ بہت اہم کردار ہوتا ہے ایم کیو ایم کو چلانے کے لیے، اس کو بھی اتنی بار معطل کیا ہے جناب الطاف حسین نے کہ ہمارے پاس باوجود اس کے کہ ہم نے بڑی کوشش کی، ہمارے پاس ایک مؤثر گنتی موجود نہیں ہے کہ کتنی بار ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی لندن اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کراچی علیحدہ اور ایک ساتھ معطل کی گئی ہے۔ اب سے 3 گھنٹے قبل ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی لندن کے اراکین کو معطل کر دیا ہے، اور جن اراکین کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک صاحب جن کا نام پہلی بار ہم نے سنا ہے، جناب منظور احمد کو تمام ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہے لندن کی ایم کیو ایم کے آفس کی۔ اور یاد ہے کہ ایم کیو ایم کا لندن آفس مرکزی کلیدی آفس ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کے نظام بھی چلاتا ہے۔ رابطہ کمیٹی لندن کے جن اراکین کو فارغ کیا گیا ہے، اس میں اس وقت جو ایم کیو ایم کی سب سے اہم شخصیات جناب الطاف حسین کے بعد ہیں، جو کہ کنوینر رابطہ کمیٹی بھی ہیں، جناب ندیم نصرت آج فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی کے دوسرے اراکین لندن میں مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا، واسع جلیل اور انبساط ملک کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے اب ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی لندن میں اس کا وجود نہیں ہے، اور ایک منظور احمد صاحب ہے جو ایم کیو ایم کے نظام کو لندن سے چلائیں گے۔ الطاف حسین کا اپنے نائبین پر کبھی اعتماد اٹھتا ہے اور اگلے ہی روز بحال ہو جاتا ہے، اس لیے ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر لندن کی رابطہ کمیٹی معطل ہوئی ہے تو یہ کتنے دنوں کے لیے ہوئی ہے یا کتنے گھنٹوں کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یہ رابطہ کمیٹی بحال ہو جائے، اور یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ اس پروگرام کے دوران ہی یہ رابطہ کمیٹی بحال ہو جائے۔ اس کے لیے ہم علیحدہ پروگرام نہیں کریں گے، بحال ہو گئی تو سمجھیے گا کہ بحال ہو گئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کو چلانے والی رابطہ کمیٹی کو معطل کرنا اور پھر بحال کرنا نہ جانے کیوں، اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ جناب الطاف حسین کے لیے تقریباً معمول کا عمل بن چکا ہے۔ جناب الطاف حسین کا موڈ اس سلسلے میں آن اور آف ہوتا رہتا ہے، اور جس کی کہ پہلے سے پیشگی کوئی اطلاع نہیں مل پاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو اس دفعہ جب معطل کیا گیا ہے، یہ اس وقت کیا گیا ہے جب بلدیاتی انتخابات مکمل ہوئے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد جس میں ایم کیو ایم کی کو قابل ذکر کامیابی ملی ہے، ایم کیو ایم کی جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، جو لوکل گورنمنٹ سے اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کے میئرز کی تیاری ہو رہی ہے۔ کراچی، حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے میئرز ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ منتخب حکومتیں کام کرنی ہیں، ان کے سامنے پہاڑی چیلنج ہیں، شہر کو ٹھیک کرنا، کراچی اور حیدرآباد کے مسائل کو ٹھیک کرنا، کراچی کے سنگین مسائل ہیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل ہیں، حکومت سندھ کے ساتھ مسائل ہیں، رینجرز کے ساتھ مسائل ہیں، مختلف مسائل ہیں۔ اس موقع پہ قیادت کا یہ فیصلہ کہ قائدین کو غائب کر دیا جائے، ان کو معطل کر دیا جائے، یقینی طور پر یہ ایک انتہائی غیر معمولی قدم ہے جو کہ ابھی لیا گیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کی تاریخ کے حوالے سے اتنا غیر معمولی قدم نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور کبھی بھی جا سکتی ہے، اور کبھی بھی اس کے ساتھ وہ کچھ ہو سکتا ہے جو کہ اس کے اراکین تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ابھی بلدیاتی الیکشن کے بعد جس میں ایم کیو ایم کے لوگوں نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جناب الطاف حسین نے 19 مئی 2013 کو، یعنی کہ
गुज़िश्ता कौमी इंतखाबात के चंद दिन बाद, जबकि MQM ने ज़बरदस्त इंतखाबी कामयाबी हासिल की थी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, और रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की थी, हत्ता कि उसने सक्कर की असम्बली की सीट भी हासिल कर ली थी, जो कि एक गैर मामूली वाक़या था। 19 मई 2013 को जनाब अल्ताफ हुसैन ने पूरी राब्ता कमेटी को तहलील करने का ऐलान किया था। न सिर्फ राब्ता कमेटी तहलील की गई थी, बल्कि कारकुरान ने अराकीन राब्ता कमेटी के साथ जो कुछ किया था उसकी मिसाल तो MQM में भी नहीं मिलती। बाकायदा ज़दोकोब करने की कोशिश हुई थी और MQM के वो अराकीन जो चोटी के अराकीन समझे जाते हैं, उनके साथ वो सलूक किया गया था जो कि इससे पहले नहीं देखा, और वो कैमरे की निगाह ने भी महफूज किया था और ये पाकिस्तान भर के अवाम ने देखा था। और ये सब उस वक्त हुआ था जब MQM ने कौमी इलेक्शन में, कौमी और सूबाई इलेक्शन में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। और यही है तुर्रा इम्तियाज MQM का और उसके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का कि वो अपने अंदाज से खुद जांचते हैं, फैसला करते हैं, मूड के हवाले से फैसला करते हैं या अपनी मालूमात के हवाले से, लेकिन राब्ता कमेटी को लाना, भेज देना, घर भेज देना, फिर वापस लाना, फिर मुअत्तल कर देना, फिर किसी को खड़ा कर देना, फिर किसी को बिठा देना, ये एक मामूल का अमल है जो जारी है। और मैंने आपसे कहा कि हमारे पास शुमार नहीं है कि MQM की राब्ता कमेटी कितनी बार मुअत्तल की गई है, कितनी बार तहलील की गई है, लंदन वाली कितनी बार तहलील हुई है, कराची वाली कितनी बार तहलील हुई है, लेकिन बहरहाल ये होता है। और पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात के साथ अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है। और ये उस वक्त भी एक नाखुशगवार खबर लगती है कि जब पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात में इस किस्म की खबर नए साल की, यानी कि सन 2016 के पहले रोज आए, जिससे लगता यह है कि MQM की फैसला साजी में तवाजुन और मैच्योरिटी शायद अब भी उतनी नहीं है जितनी कि उससे तवक्के रखी जाती है, और इसी वजह से MQM के इमेज पर असर मुसलसल पड़ता रहता है। अब हम जाएंगे आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। दुनिया में शायद इस कैटेगरी का वजूद नहीं है, इसे कहते हैं पुलिस मुकाबले, जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद है। कुछ जिक्र हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में सुना है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है। पाकिस्तान पुलिस मुकाबलों का हर सूरत में वर्ल्ड चैंपियन है। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से। किधर जाऊंगी अगर मेरे भैया को ऐसे बेट साहब उन्होंने बेगुनाह मार दिया तो। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल पुलिस ने मुकाबलों में मुश्तबा मुलज़मान की हलाकत का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये बिल्कुल सरकारी और मुस्तनद आदाद शुमार हैं। पुलिस मुकाबले, अब ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस मुकाबलों में मुलज़मान को हलाकत करना इस वक्त पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है। 2015 में सिंध और पंजाब में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 3645 पुलिस मुकाबले हुए, जिसके दौरान 1250 मुश्तबा मुलज़मान को हलाक किया गया। पुलिस मुकाबले का मतलब, हम जैसा कि लफ्ज़ है, इससे लगता यह है कि दू बदू मुकाबला हुआ जिसमें पुलिस पे हमला किया गया या किसी मौके पर एक दूसरे की फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में मुलज़मान को हलाक किया गया, जब तो उसको पुलिस मुकाबला कहते हैं। और अगर इस सरकारी आदाद शुमार को मान लिया जाए तो पाकिस्तान में 3645 दफा गुज़िश्ता साल ये हुआ। पंजाब में 359 पुलिस मुकाबलों में 450 मुश्तबा मुलज़मान मारे गए, यानी कि एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है। 350 मुकाबले हुए जिसमें 450 मुश्तबा मुलज़मान को हलाक किया गया है। सिंध में सरकारी आदाद शुमार हैं, ये सरकारी आदाद शुमार है कि 3286 पुलिस मुकाबले किए गए गुज़िश्ता साल, जिसमें 753 मुबैना मुलज़मान को हलाक किया गया। सिर्फ कराची में गुज़िश्ता एक साल में 701 मुलज़मान मुकाबलों में पुलिस का निशाना बने गए, जबकि पंजाब में 332 पुलिस मुकाबलों में सिर्फ 8 एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जबकि सिंध में 143 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं। 90% की उनकी टारगेट किलिंग हुई है। गोया कि ये मुकाबले में हलाक नहीं हुए, इन पर छुप के वार किया गया, दहशतगर्दों ने या दूसरे जराइम पेशा लोगों ने इनको हलाक किया। ये मुकाबलों में हलाकतें नहीं है। कराची में इस हवाले से बहुत ज्यादा हलाकतें हुई है। मुकाबलों में हलाक होने वाले 15% मुलज़मान सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इनके सरों की कीमत मुकर्रर थी। 35% मुलज़मान संगीन जराइम और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होते हैं, जबकि 50% मुलज़मान मशकूक, मुश्तबा और हमला आवर होने के शुबे में हलाक किए जाते हैं।
پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک ملزمان ہیں جن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان سے نجی محفلوں میں بات کریں یا کیمرے سے باہر بات کریں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ کیا کریں، صورتحال ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان ملزمان کو ہم گرفتار کریں اور ان کو قانون کے ویل میں گھمائیں تو سالوں گزر جاتے ہیں اور اسی دوران ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، سزا ہونے کا تصور نہیں ہے، نظام ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ملزمان کو سزا دلائی جا سکے، پولیس کی اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ خطرناک ملزمان ایک بار پھر چھوٹ جاتے ہیں اور پھر معاشرے پہ وہی ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے کرتے ہیں۔ اس لیے تیزی کا انصاف ہے جو کہ سامنے لایا گیا ہے، جس کا مطلب پولیس مقابلے ہے، لیکن اس ملک میں جہاں پر باقاعدہ اب فوجی عدالتیں قائم ہیں، فوجی عدالتوں کے ذریعے خطرناک ملزمان کو ان میں پیش کیا جا سکتا ہے، تیزی سے مقدمہ ہو چلتا ہے، تیزی سے سزا ہوتی ہے، تیزی سے پھانسی ہوتی ہے۔ اس پورے ماحول میں، فوجی عدالتوں کے ماحول میں پولیس مقابلوں کی گنجائش کیوں ہے اور کیوں یہ ہماری ریاستی نظام کا حصہ بن گیا ہے؟ پولیس کے افسران، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ سب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، مگر خاموش کیوں ہیں؟ یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک پینل ترتیب دیا ہے، ہمیں جوائن کریں گے قانونی امور کے لیے جناب عرفان قادر جو حکومت پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، اور پھر ہمیں جوائن کریں گے پولیس کے نقطہ نظر کے لیے جناب چودھری محمد یعقوب جو کہ ایکس آئی جی پی ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں، پولیس کی ملازمت انہوں نے کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عرفان قادر صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے گا، کھلا یہ سب ساری دنیا کو پتا ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت کے ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ کمپلیننٹ بھی پولیس ہوتی ہے، جیوری بھی پولیس ہوتی ہے، کورٹ بھی پولیس ہوتی ہے، پھر سزا بھی پولیس سنا دیتی ہے، جج بھی پولیس ہوتی ہے، اور پھر ایکسیکیوٹ بھی پولیس کر دیتی ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کر دیتے ہیں۔ یہ سب کے علم میں ہے، جو عدالتیں ہیں، جو نظام ہے پاکستان کا، عدلیہ کا نظام، وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے کہ سب نے اس کو، پاکستان کے عدالتی نظام نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے۔ جہاں تک پولیس مقابلوں کا تعلق ہے، وہ انکاؤنٹرز پولیس کے ساتھ، وہ فیک انکاؤنٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ جینوئن انکاؤنٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر تو آپ کا مقصد کسی فیک انکاؤنٹر سے ہے کہ فیک انکاؤنٹر کر کے کسی کو مار دیا اور اس کو پراپر جو پروسیجر ہے، ڈیو پروسیس، اس کو فالو نہ کیا، تو نیچرلی پولیس کو اس قسم کی تو کوئی اجازت نہیں ہے، اس قسم کا کوئی لائسنس قانون نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو جن کے اگینسٹ کیسز ہوئے ہیں ان کو آپ فیک انکاؤنٹرز میں ان کے خلاف آپ پروسیڈ کریں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ قانون میں اس طرح کی کوئی اختیار یا اجازت پولیس کو نہیں دی گئی۔ انفارچونیٹلی اس طرح کے کیسز میں ہم نے عدلیہ کا کردار جو ہے وہ کوئی بہت مؤثر کردار اس طرح کے کیسز میں نہیں دیکھا۔ عدلیہ تو اس طرح کے میٹرز زیادہ انہوں نے اٹھائے تھے جو کہ زیادہ میڈیا گیز میں آتے ہیں، جس میں میڈیا پروجیکشن زیادہ ملے، لیکن ان ریئل ٹرمز ابھی تک جتنے بھی کیسز عدلیہ کے پاس آئے ہیں اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ عدلیہ نے کوئی اس طرح کے ایشوز اٹھائے ہوں اور یا ان کو منطقی انجام تک پہنچایا ہو۔ یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور اس طرح کے سیریس میٹرز جہاں پہ کہ واقعی پولیس نے زیادتی کی ہے، یہ بالکل عدلیہ کا کام ہے، اور عدلیہ کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے معاملوں کو ٹیک اپ کرتے، لیکن اس طرح کے معاملے ٹیک اپ نہیں کیے گئے۔ میرے ایٹ لیسٹ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، میرے نالج میں تو کوئی اس طرح کے زیادہ کیسز نہیں ہیں کہ عدلیہ نے ٹیک اپ کی ہوں۔ چودھری یعقوب صاحب، آپ بتائیے، آپ خود پولیس کے سربراہ رہ چکے ہیں، صوبے کی پولیس کے آپ ایز آئی جی ریٹائر ہوئے، یہ بتائیں کہ یہ جو 3500 سے زائد ایک سال میں پولیس مقابلے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہیں جب یہ مقابلہ کرتے ہیں یا کسی کو مار دیتے ہیں، ان کو یہ 100% پتہ ہوتا ہے کہ پولیس مقابلے میں کسی بھی ملزم کو مار دینے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے ان کے سپیریئرز سے پوچھیں گے، نہ انتظامیہ پوچھے گی، نہ کوئی اور نظام ہے جس کے سامنے وہ جواب دہ ہیں، نہ ہی عدلیہ سے پوچھے گی۔ اس لیے بے دھڑک پولیس مقابلے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سپرویژن اور اوور سائٹ کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، چونکہ میں تو اس وقت سروس میں نہیں ہوں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ان مقابلوں کی جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور اس میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ اصل مقابلے ہیں جو جینوئن انکاؤنٹرز ہیں یا فیک انکاؤنٹرز ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی مقابلہ
بغیر پولیس کی گورنمنٹ کی اس میں سپورٹ کے جعلی مقابلے نہیں ہو سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاید کچھ عرصے سے یہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھتا جا رہا ہے کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا عدالتی نظام ہے وہ اس میں سے جو مجرمان ہیں ان کو سزا نہیں ہو سکے گی, اور چونکہ ان کو وہاں سے سزا نہیں ہو سکے گی اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو شارٹ کٹ کر دیا جائے اور فیک مقابلوں کے ذریعے جو جینوئن کرمنلز ہیں ان کو مار دیا جائے. میں اپنی تمام سروس کے دوران, ملازمت کے دوران اس کے خلاف رہا ہوں, چونکہ میں نظریاتی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ پولیس کے پاس عدالتی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو مقابلے کے اندر مار دے, اور یہ شاید نامناسب بات ہے, قانون نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا. لیکن اب بدقسمتی سے اب تو شاید میں بھی اس بات سے اتفاق کرنے لگا ہوں کہ اگر عدالتی نظام اسی طرح سے چلتا ہے یا کرمنل جسٹس سسٹم نے اسی طرح سے چلنا ہے, جس ملک کے ریٹائرنگ چیف جسٹس جواد خواجہ یہ کہے کہ اس ملک کے اندر صرف امیر آدمی کو انصاف مل سکتا ہے یا وہ جو غریب آدمی ہے اس کو اس ملک کے اندر کوئی انصاف نہیں مل سکتا, اور وہ ناکام رہے ہیں اس ملک کے اندر انصاف دینے میں, یا یہ عدالتی نظام ناکام رہا ہے. اور میں بطور ایک آئی جی کے ریٹائر ہوتے ہوئے یہ محسوس اگر میں کروں کہ میں ساری 35 سال کی سروس میں غریب کو شاید جس حد تک مجھے چاہیے تھا انصاف دینا وہ نہیں دے سکا, بیکاز وہ اس نظام کے اندر موجود ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت جو صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, تو شاید اس حقیقت سے حکومتیں بھی اور پولیس والے دونوں شامل ہو کے اس صورتحال کا وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اسی طریقے سے ہم لا اینڈ آرڈر کو بہتر طریقے سے صاحب آپ بتائیے, آپ اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, خود لاہور ہائی کورٹ کے آپ جج رہ چکے ہیں, اس پوری صورتحال میں جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں 3,500 سے زائد پولیس مقابلے ہوئے ہیں اور تقریباً 1,500 لوگوں کو ہلاک کر دیا, پولیس والوں نے کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث تھے, عدالت میں کسی اس حوالے سے کوئی بڑی کارروائی نہ ہونا, اس کو نہ صرف یہ کہ ایک مسلمہ ریاستی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے, اور ایک انداز میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی نظام نے اسے اپنی ناکامی کے طور پر بھی تسلیم کر لیا ہے. جی, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی بن گئی ہے, یہ کچھ لوگوں کا یہ ڈیفینیٹلی یہ پرسیپشن اب بن رہا ہے کہ کورٹس میں معاملہ ڈیلے ہوتا ہے, اور اسی لیے دیکھیں پاکستان میں ملٹری کورٹس ابھی بنے ہیں, ریسنٹلی 21ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کے تحت ملٹری کورٹس اب نے کام شروع کیا ہے دہشت گردی کے معاملات میں. تو یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, اور اسی لیے ہمیں عدلیہ کے جو فنکشنز ہیں وہ فوج کو دینا پڑے ہیں, اور جب بھی ہماری کبھی بھی اگر مقننہ نے صحیح کام نہیں کیا تو قانون سازی بھی فوج نے کی ہے, اور اگر ایگزیکٹو نے صحیح کام نہیں کیا تو بھی فوج نے ڈیلیور کیا ہے وہاں پہ بھی. جس طرح ایسے معاملات بھی تھے جو بجلی کے بلز ادا نہیں ہو رہے تھے, اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز جو تھے, فوج وقتاً فوقتاً پاکستان میں اس نے اپنا رول پلے کیا ہے. اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے جیسے جیسے وہ کلیپس ہو رہا ہے تو اب یہ بھی فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور عدالتوں نے تو خود فیصلے کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب آئین کے مطابق ملک نہ چل رہا ہو تو فوج پہ تو بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فوج خود آئین کے مطابق کوشش کرے کہ ملک جو ہے وہ چلے, اور فوج کا کام ہے پھر کہ ملک کو آئین اور جمہوریت کی راہ پر گامزن کیا جائے. چودھری اخی صاحب یہ بتائیے گا کہ خطرہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ ہماری یہاں روایت پولیس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جڑ پکڑ گئی ہے کہ اہلکار ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص کو اس نے پکڑا ہے یا جو اس کے سامنے ہے کہ وہ کتنا سنگین ملزم ہے, وہ خود ہی اس کا ٹرائل اپنے دماغ میں اور اپنے ضمیر کے لحاظ سے کرے اور وہیں پہ اس کا فیصلہ کر دے اور اس کی جان کو ختم کر دے. یہ خطرناک عمل ایک ریاستی مسلمہ پالیسی کی حیثیت اختیار نہیں کر گیا ہے, اور یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اب اس پہ عمل پیرا ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریاستی پالیسی بن گئی ہے, لیکن یہ بات ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ جس ملک کے اندر اس قسم کی صورتحال چل رہی ہو کہ ٹیررزم کے کیسز کے اندر
کو جو اصل ملزمان ہیں ان کو سزا عدالتی نظام سے نہ ہو سکے، اور اس حقیقت کو اگر آپ حکومتی سطح پر بھی، اور اب تو عدالت نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو سول کورٹس کا سسٹم ہے اس کے ذریعے شاید ان ہارڈنڈ کرمنلز کو سزا نہ ہو سکے، اس لیے ملٹری کورٹس کو بنا لیا. تو یہ اس بات کو تسلیم کر لینا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ نظام فیل ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو 20 پوائنٹس ہیں اس کے اندر ایک ایجنڈا پوائنٹ یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے اور اس کو ریفارم کرنا ہے. اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا آج تک ایک میٹنگ بھی ہو پچھلے 1 سال کے اندر. اگر اس ملک کے اندر یہ حالت ہو، ایک بات میں اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو عدالتی نظام یا کرمنل جسٹس سسٹم ہم نے اس ملک کے اندر پلانٹ کیا ہے وہ اس ملک کی شاید سوشل یا کلچرل ریکوائرمنٹ سے بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر. جناب چودھری یعقوب آئی جی پولیس ہمارے ساتھ تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی ترقی میں سن 2016 میں اور مجموعی ترقی میں کلیدی کردار ہے گوادر پورٹ پہ جو اب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. پاکستان چائنا اقتصادی راہداری کے جو سلسلہ ہے اس کا کلیدی کردار ہوگا اس میں گوادر کا. اس سلسلے میں وزیر اعظم نواز شریف مسلسل گزشتہ 3 روز سے بات کر رہے ہیں. آج چیف آف آرمی اسٹاف بھی گوادر گئے اور انہوں نے گوادر کی اہمیت کے حوالے سے کئی اہم اقدامات بھی کیے اور فیصلے بھی کیے. گوادر کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان چین 46 ارب روپے کی اقتصادی راہداری کا جو منصوبہ ہے اس میں گوادر کو محور کی حیثیت حاصل ہے. گوادر اس میں کلیدی کردار ہوگا. بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر اس وقت دنیا کی نظروں کا بھی اس وقت فوکس ہے. گوادر میں ہونے والی ایکٹیویٹیز پاکستان چائنا کی اقتصادی راہداری کے حوالے سے، وہاں پر بننے والے نئے ایئرپورٹ کے حوالے سے، وہاں کی ساحلی پورٹ جو سی پورٹ ہے اس میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس حوالے سے، وہاں سے سڑکوں اور ریل کا جو جال نکل رہا ہے، ان تمام حوالوں سے گوادر جو ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ترجیح نمبر 1 اختیار کر چکا ہے دہشت گردی کے بعد. یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف جنہوں نے کہ آج قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ سن 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 9 دہشت گردوں کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی تھی اس پہ سائن کیا. اس کے فوراً بعد وہ گوادر پہنچے اور سن 2016 کے پہلے روز جنرل راحیل شریف نے گوادر میں جاری منصوبوں کا جائزہ لیا، وہاں کے سیکیورٹی کا جائزہ لیا، وہاں کے عمائدین سے ملاقات کی اور پاک فوج کی گوادر کے ساتھ کمٹمنٹ کا عملاً اظہار کیا. اس سے پہلے کل اور پرسوں دونوں دن مسلسل وزیر اعظم جناب نواز شریف نے گوادر کی اہمیت کے حوالے سے خطاب میں اپنے جو خطاب رہے ہیں، کل لاہور کے ہیلتھ کارڈ کی اسکیم کے اجرا میں اور اس سے پہلے یوب میں جب انہوں نے پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے ایک منصوبے کا افتتاح کیا تھا، گوادر کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی تھی. کل جناب نواز شریف نے گوادر کی اہمیت کے حوالے سے بتایا، گوادر سے لے کے خیبر پختونخوا صوبے تک ہم سڑکیں ملا رہے ہیں آپس میں، اور وہ 2,000 کلومیٹر کے راستے ہیں، وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ 2,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ 2300 کلومیٹر کے وہ راستے ہیں جو ہمارے. اس کے بعد صرف اس راستے کو نہیں، اور بیچ میں جال بچھ رہا ہے سڑکوں کا، وہاں پہ ہم اس تمام سڑکوں کو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جو سڑکیں ہیں ان کے ساتھ ملائیں گے اور اپنا تعلق جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ پیدا کریں گے، کنیکٹیوٹی لے کے آئیں گے. اس سے قبل بدھ کے روز بھی جناب نواز شریف نے گوادر کی اہمیت کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ وہاں پر زبردست اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، سی پورٹ میں ترقی کی جا رہی ہے اور اس کو بہت تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے. گوادر کو بالکل ایک سیپریٹ اینٹی کے طور کے اوپر جو ہے اس پہ کام کریں گے تو گوادر کا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور گوادر جو آپ کو پتہ ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ گوادر ایک بہترین پاکستان کا پورٹ بنے،
اب وہ پورٹ بہترین پورٹ بن رہا ہے اور گوادر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے جہاں دنیا کے بڑے سے بڑا جہاز بھی لینڈ کر سکے گا, ٹیک آف بھی کر سکے گا, اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر بنے گا انشاءاللہ. آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہونی چاہیے کہ جہاں گوادر سی پورٹ بن رہا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے, اور پھر گوادر جو ہے وہ پورے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, پاکستان بھر سے کنیکٹ ہو جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ گوادر کا ساحل 600 کلومیٹر طویل ہے اور گوادر کی بندرگاہ دنیا میں تیل کی نقل و حمل کی سب سے اہم آبی گزرگاہ یعنی اسٹریٹ آف ہرمز آبدائے ہرمز کے بہت قریب ہے, اس لیے اس کی بہت کلیدی اسٹریٹجک اہمیت ہے. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت 2500 کلومیٹر طویل سڑکوں کا جال خنجراب سے گوادر کو ملائے گا اور پاکستان خطے میں تجارت, معیشت اور توانائی کا ایک پل بن جائے گا, یہ خیال کیا گیا ہے. اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تحت 940 کلومیٹر طویل نئی ریلوے لائن بھی بچھائی جائے گی اور گوادر سے چین کے اہم تجارتی شہر کاشغر کا فاصلہ جو کہ 1500 کلومیٹر ہے وہ کم ہو جائے گا, جبکہ چین کی دیگر بندرگاہوں کا کاشغر سے رات کا فاصلہ 3500 کلومیٹر ہے, اس لیے گوادر کی چین کے لیے بہت اہمیت ہے. گوادر سے چین کی تیل کی درآمد پر سالانہ $20 بلین کی بچت اور پاکستان کو 500 ارب روپے کی آمدنی ہوگی اور خطے کی 3 ارب آبادی کو اس سے براہ راست فائدہ پہنچے گا. اس حوالے سے روس کی بندرگاہیں جو کہ سال کے 6 مہینے میں برفباری کی وجہ سے منجمد رہتی ہیں, ماہرین کہتے ہیں کہ وسط ایشیا کو گوادر سے سہولیات فراہم کر کے پاکستان کو سالانہ 400 ارب روپے کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. پاکستان کے اسپیشل اکنامک زون کی طرز پر گوادر میں انڈسٹریل زون, آئل ریفائنریز اور ویئر ہاؤسز کے لیے 2280 ایکڑ زمین اب فراہم کی جا چکی ہے اور گوادر میں 4000 ایکڑ پر محیط نیا انٹرنیشنل 4000 ایکڑ پر مشتمل نیا ایئرپورٹ جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے, جس کے لیے چین نے 250 ارب روپے گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ چین خود بنائے گا. گوادر میں کوئلے کے 300 میگا واٹ بجلی کا پاور پلانٹ LNG ٹرمینل بنایا جا رہا ہے اور نواب شہر تک 700 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی تعمیر کی جائے گی. موجودہ صورتحال گوادر کی آج کی کیا ہے, یہ جاننے کے لیے گوادر جائیں گے جہاں پر موجود ہے دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ بہرام بلوچ. بہرام بتائیے گا کہ آج کے گوادر میں اور چلے 1 سال پہلے کے گوادر میں کوئی فرق ہمیں نظر آ رہا ہے؟ آج کے گوادر اور 1 سال کے گوادر میں بہت فرق نظر آ رہا ہے. لوگوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. PC ہوٹل اور دوسرے ہوٹل جو پہلے بند ہو چکے تھے اب دوبارہ کھل گئے ہیں. گوادر فری ٹریڈ زون کو گورنمنٹ آف چائنا کے حوالے کیا جا چکا ہے, جس پر اگلے چند ماہ میں کام شروع ہونے والا ہے. ایکسپریس وے روڈ بھی بننے والی ہے. جو اہم پروجیکٹ ہیں وہ دوبارہ گوادر ایئرپورٹ بننے بھی جا رہا ہے. لیکن ایک اہم بنیادی مسئلہ جو وہاں کے شہریوں کو درپیش ہے وہ پانی کا ہے. آنکڑا ڈیم بالکل مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے. کاروا ڈیسلیشن پلانٹ جو 1 ارب روپے کی لاگت سے بنی ہے اس پہ وہ گوادر کے شہریوں کو پانی فراہم کرنے میں اب تک ناکام ہے اور ٹینکروں کے ذریعے 80 کلومیٹر دور گوادر کے شہریوں کو ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. جی سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے گوادر میں اب؟ دیکھیں گوادر میں سیکورٹی کے حالات بہت بہتر ہیں, بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں گوادر میں ایسا سیکورٹی کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب آرمی نے جو ہے وہاں چیک پوسٹیں قائم کر رکھی ہیں. گوادر کو سیف سٹی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آرمی نے مختلف شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر اپنے چیک پوسٹ قائم کیے ہیں جو پولیس اور پولیس کے ساتھ مل کے وہ سیکورٹی کو دیکھ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. مناسب خبریں ہیں. بہرام بلوچ ہمیں بتا رہے تھے گوادر کی تازہ صورتحال. سب سے اہم معاملہ وہاں پہ اب بھی پینے کے پانی کا ہے. 80 کلومیٹر دور سے پینے کا پانی گوادر لایا جاتا ہے. اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں خود کچھ بمبار صرف پاکستانی نہیں ہوتے, غیر ملکی بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کے کلیدی جو اثاثے ہیں جن پر فوجی اثاثے جن پر حملہ کیا گیا ہے, خود کچھ حملہ آور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ غیر ملکی ہوتے ہیں یا چیچن ہوتے ہیں یا ازبک ہوتے ہیں. اور کراچی میں 3 ایسے ازبک خود کچھ بمبار گرفتار کیے گئے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑی کامیابی حاصل کی اور کراچی میں دہشت گردی کے بڑے واقعے کی یہ روک تھام ہوئی ہے. بہت اہم واقعہ ہے, اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. خود کچھ حملے کم ضرور ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے ہیں. خود کچھ بمبار کسی بھی ملک کی سیکیورٹی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ
خطرہ سمجھا جاتے ہیں۔ پاکستان میں خود کش حملے درجنوں نہیں بڑھ کے سینکڑوں کی تعداد میں گزشتہ سالوں میں ہوتے رہے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ خود کش بمبار نہ صرف یہ کہ پاکستان کے بہکائے ہوئے نوجوان بچے لڑکے ہی نہیں ہوتے، بلکہ غیر ملکی بھی اس میں بہت زیادہ فعال ہیں، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کے اہم کلیدی اثاثوں پر جب خود کش حملے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیوی کے، آرمی کے یا ایئر فورس کے اثاثے ہوں، تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ خود کش حملہ آور غیر ملکی تھے۔ بعد میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ ان میں سے اکثریت ازبک کی تھی، ان میں سے کچھ چیچن بھی تھے۔ اسی قسم کے 3 خود کش بمبار گرفتار کیے گئے ہیں، نوجوان جو کہ ٹین ایجز بتائے گئے ہیں، اور یہ ان کی گرفتاری کراچی اور بلوچستان کی سرحد کے قریب ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز نے 3 خود کش بمباروں کو پکڑا ہے جنہیں کراچی میں دہشت گردی کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ تینوں کے تینوں ازبک ہے، نوجوان لڑکے ہیں، اور یہ تینوں اردو بولنا بھی نہیں جانتے اور پوری طرح سے تیار ہیں، لیس ہیں، اور صرف یہ پوچھتے تھے جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں ٹارگٹ بتایا جائے گا جہاں پر جا کے وہ حملہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنت ان کی منتظر ہے۔ یہ 3 ایسے بچے گرفتار کیے گئے ہیں، اس پر ہم مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے کراچی کے رپورٹر بلال نصیر نے۔ جی بلال، کیا خبریں ہیں؟ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں غیر ملکی ہیں یہ خود کش بمبار؟ جی بالکل کامران صاحب، بلوچستان کے علاقے ہب کے قریب کافی عرصے سے حساس ادارے مانیٹرنگ کر رہے تھے، جس کے بعد انٹیلیجنس بنیادوں پر یہ کارروائی کی گئی اور 3 خودکش بمباروں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے قبضے سے جو ہیں موبائل فونز اور انٹرنیٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ملی ہیں، تاکہ یہ انٹرنیٹ ڈیوائس کے تھرو واٹس ایپ کے ساتھ مل کر اپنے ساتھیوں اور اپنے کمانڈر سے جو ہے وہ ہدایات لے کر کراچی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان کو اردو بولنا اور سمجھنا بالکل نہیں آتی، اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کو کراچی آ کر ٹارگٹ ملنا تھا، ایک مقامی کمانڈر ہے اس نے یہ ٹارگٹ دینا تھا، جس کے بعد یہ ممکنہ طور پر پولیس اور رینجرز یا پھر دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ان کو حملہ کرنا تھا۔ ان سے تفتیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رکنی یہ جو جتنا بڑا گینگ ہے یہ القاعدہ اور کالعدم تحریک طالبان سواتی گروپ کا جوائنٹ وینچر ہے، اور یہ مل کر کاروائیاں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی آپریشن اور سیکورٹی فورسز کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کر سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ بلال نصیر، ہمیں بتا رہے تھے 3 ازبک خود کش بمبار گرفتار کیے گئے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہے ہماری سیاسی خبر۔ آج کی اہم خبر یہ ہے سن 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جماعت قومی جماعت سکڑتی بھی جا رہی ہے، سمٹتی بھی جا رہی ہے۔ حالیہ سیاسی واقعات، الیکشنز، بلدیاتی الیکشن، ضمنی انتخابات یہ بتا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ رہنما جناب اعتزاز احسن ہمیں جوائن کریں گے، جو کہ فکر مند بھی لگتے ہیں اور مگر ان کو یقین بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کھڑی ہوگی۔ جناب اعتزاز احسن سے بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی پاکستان کی سب سے قابل ذکر، سب سے پرانی اور سب سے مستحکم جماعت نظر آتی تھی، اب مسلسل سکڑتی اور سمٹتی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سیاست میں متحرک نظر نہیں آتے۔ پیپلز پارٹی کے عملاً جو قائد ہیں جناب آصف علی زرداری پچھلے تقریباً 6.5 ماہ سے ملک میں نہیں موجود ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری جو ان کی عدم موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بظاہر قائد ہیں، لیکن ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی انتہائی محدود ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جھٹکا پاکستان پیپلز پارٹی کو لگا گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں، جب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں محض 2% نشستیں حاصل کری، تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں اسے صرف 4% ووٹ ملے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بھی اس کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ تقریباً خیبر پختونخوا سے وجود پیپلز پارٹی کا ختم ہو رہا ہے، بلوچستان سے بھی پیپلز پارٹی کا وجود تقریباً ختم ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں اسے صرف 1% نشستیں ملی ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کہیں موجود ہے تو وہ سندھ کے اندرونی علاقوں میں اور کچھ اضلاع میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندرونی اضلاع میں اس وقت اس کی پوزیشن ہے، اور یہیں تک وہ محدود ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر دیرینہ رہنما اس صورتحال پہ پریشان ہیں، جس کی عکاسی ایگزیکٹو کمیٹی کے اس اجلاس میں بھی ہوئی جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے 27 دسمبر کو
गढ़ी खुदाबख्श में हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा क्या समझते हैं, ये सूरत-ए-हाल पीपल्स पार्टी को कहां ले जाएगी, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर एतजाज अहसन ने। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। कितनी आपको ज़ाती तौर पे फिक्र है इस बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अमलन अंदरून सिंध के कुछ अजला तक महदूद हो गई है, बाकी पाकिस्तान के किसी इलाके में उसकी ना वो सियासी तौर पे एक्टिव नजर आती है, और बल्दियाती इलेक्शन ने तो ये साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी की अब जो प्रेजेंस है वो अंदरून सिंध तक ही है। यकीनन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में हर एक कोई इस बात के बारे में सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए और सोचते हैं कि इस वक्त कुछ ऐसा एक्लिप्स का पीरियड है पीपल्स पार्टी पे का, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूं कि रास्ते भी बनते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी अब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कौमी जमातों में जो कि जिनकी कौमी कंस्टिट्यूंसी है, नेशन वाइड कंस्टिट्यूंसी है, उनमें वाहिद जमात है जो कि लेफ्ट ऑफ सेंटर और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली जमात है। और मेरा ख्याल है आइंदा इस सोच की बहुत ज़्यादा और शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी। नून एक कौमी जमात है, नून आपको मालूम ही है वो तो उनके वज़ीर दाखिला आंसू बहाते थे जब कोई तालिबान की मारा जाता था, और उनकी आलम यह है कि उनके चीफ मिनिस्टर पंजाब के तालिबान से खुल के कह चुके हैं, पब्लिकली जलसे में कह चुके हैं कि भाई पंजाब को बख्शो, पंजाब तो आपका सूबा है, पंजाब में तो आप ही की सोच है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई भी बहुत राइट ऑफ सेंटर है और उसकी इमेजिंग भी जो है वो राइट विंग की है। लेकिन एतजाज साहब, चले पीपल्स पार्टी लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है, लेकिन वो जमात अगर सिर्फ सिंध के अंदरून इलाके में जहां पर भी तालीम की शरह भी इतनी ज्यादा नहीं है वहां तक महदूद है, तो ऐसी प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी का फायदा क्या है? मैं समझता हूं कि इस सोच और इस प्रोग्रेसिव सोच के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, और ना लोगों के लिए, ना आवाम के लिए, ना पंजाब के लिए, ना खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ना बलूचिस्तान के लिए, और ना सिंध के लिए, ना कराची के लिए। कराची में एक कदरे प्रोग्रेसिव जमात अपने कई अंदाजों में एमक्यूएम है, पर उसका दायरा महदूद है। एएनपी एक प्रोग्रेसिव जमात है, वो भी अपने महदूद इलाके में है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद प्रोग्रेसिव जमात है जिसकी प्रेजेंस और जिसका वोटर चाहे हमसे इस वक्त नाराज बैठा हुआ हो, चाहे वो इस वक्त निकल के हमारे साथ चलने को तैयार ना हो, लेकिन वाहिद जमात है जिसकी सोच वो सोच है जो कि अहद हाजिर और इस वक्त की जरूरत है। मगर एतजाज साहब, ये जमहूरियत के क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कब इस्टेब्लिश होंगे हतमी तौर पे, कि कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की असल रूह यानी अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएगी, कब यहाँ पे नामजदगियों का सिलसिला कब खत्म होगा? अभी भी आप देखें तो पार्टी पे इस वक्त पूरे खानदान का एक कलीदी इन्फ्लुएंस है। जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, फिर मोहतरमा बख्तावर जरदारी हैं, फिर मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी हैं, फिर फरियाल तालपुर। ये पूरी एक फैमिली है ना जो कि कलीदी फैसले इस वक्त पार्टी के कर रही है। इसमें जमहूरियत की रूह के हवाले से कि यहाँ पे इलेक्शन हो, नामजदगी ना हो, ये ख्वाहिश है आपकी? आजकल भी और हस्बे रवायत जो बहस होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो इख्तलाफ जिसका इजहार होता है वो किसी और जमात में नहीं हो सकता। रह गई इलेक्शन तो वो जमात इस्लामी में होती है। इलेक्शंस के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर सुकड़ जाती हैं। तहरीक इस्तिकलाल एयर मार्शल असगर खान की जो जमात थी उसमें हर दूसरे साल इलेक्शन होते थे और हर दूसरे साल स्प्लिटिज्म हो जाती थी बदकिस्मती से। असल बात यह है कि डिबेट के जरिए कंसेंसस होना चाहिए। अब रही बात आसिफ जरदारी साहब की चेयरमैनशिप
پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی. تو یہ ایک عبوری انٹرم ارینجمنٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہماری پاس 2 جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. ایک اوریجنل 3 پیز والی پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو نے جس کے تحت الیکشنز لڑے اور جس کا جھنڈا اور جس کا نشان لے کے وہ الیکشنز لڑے گئے, اور ایک مجبوری کے تحت 2002 میں ہمیں بنانی پڑی, الیکشن سے پہلے رجسٹر کرانی پڑی کیونکہ پی 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 کو رجسٹر کرنے کو تیار نہیں تھی الیکشن کمیشن اور پرویز مشرف کی انتظامیہ. تو ہم نے مجبوراً اس کو بنایا. اب دونوں رجسٹر ہو چکی ہیں بعد میں ماہ بعد, اور ان کا مرجر ہونا ضروری ہے. اس بحث میں پڑھنے سے بجائے کہ ہم الیکشن کرائیں اور کوئی کنسنسس ہو اور کوئی تفریق ہو, یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہوا ہے. چلے یہ عبوری حکومت, مگر یہ بتائیں نا نظام اس وقت جو پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے, جو کہ جس قسم کی اس کو تحریک کی ضرورت ہے, جس کی جو سچویشن ہے, زرداری صاحب جو ظاہر ہے کہ دراصل قائد ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ 6-7 مہینے سے ملک میں ہی نہیں ہیں اور بالکل ویزیبل نہیں ہے پولیٹیکل لیول پہ. بلاول بھٹو زرداری بہت ہی محدود ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, وہ بھی کراچی کی حد تک یا سندھ کے کچھ علاقوں میں. اوورآل آپ دیکھیں پبلک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی قسم کی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت پارٹی کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تمام تر سیکیورٹی کنسرنز کے باوجود, جو کہ بہت ہیں, لیکن میں وہ نہیں سمجھتا کہ سیکیورٹی کنسرنز ہماری اتنی ہونی چاہیے. یہ میں نے برملا گری خدا بخش کے جلسے میں بھی عرض کیا ہے کہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادتی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ جی بلاول صاحب کی سیکیورٹی بسمہ فیصل بچی کی سیکیورٹی سے زیادہ عزیز ہے, جان سے زیادہ عزیز ہے. میں بالکل اور ہم بالکل اس میں یقین رکھتے ہیں کہ ہر ماں کی بیٹی جو ہے, ہر بسمہ جو ہے وہ ماں کے لیے بے نظیر بھٹو ہے, اور ہر باپ کا بیٹا جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے, ہر باپ کا بیٹا. تو اس میں ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. پر سیکیورٹی کنسرنز کے ہوتے ہوئے کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ ایسی پابندیاں ہیں, اور ہمارے لیے ایلبو روم ذرا کم ہے. پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. بلاول صاحب آج کل چیئرمین بلاول کچھ نہ کچھ نکل رہے ہیں, لوگوں میں آ رہے ہیں, اور آئندہ اس میں اضافہ ہوگا اور پارٹی کو ایک میں کو جلا بخشی جائے گی. لیکن اعجاز صاحب آپ نہیں مانیں گے اس بات کو کہ اس سے کچھ نہ کچھ سے کام نہیں بنے گا. بہت میسو ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیول پہ, اور یہ کچھ نہ کچھ سے کام چل رہا ہوتا. تو یہ مثال کے طور پر پنجاب کے لوکل باڈیز کے الیکشن دیکھیں, شرنک ہو کے یہ محض 2-3% رہ گئی ہے پیپلز پارٹی اس وقت, جو لوکل باڈیز ریزلٹس آئے پنجاب میں. We are quite disappointed. I am disappointed. People's Party is disappointed. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ بہت اچھا ہم نے کمال کر دیا ہے؟ جو حقیقت پسندی کی بات ہے, حقیقت کو پہچاننا چاہیے, جاننا چاہیے, اور جانتے ہیں. یہ تو ایک ارتھمیٹک کی بات ہے نا, ریاضی کا سوال ہے, کتنی سیٹیں بنی, کتنے کچھ. بس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قنوطیت کے شکار ہو جائیں گے اس کی بنیاد پہ, اور مایوسیت کے شکار ہو جائیں گے, تو وہ نہیں ہے. یہی موقع ہے, جماعتوں کے زندگیوں میں آتا ہے. ہماری 17 سیٹیں تھیں ایک زمانے میں نیشنل اسمبلی میں. کانگریس 2 مرتبہ کم از کم وائپ آؤٹ ہو چکی ہے فرام دی الیکٹرل فیس آف انڈیا. بی جے پی وائپ آؤٹ ہو چکی شائننگ انڈیا کے سلوگن کے باوجود فرام دی الیکٹرل فیس آف انڈیا. تو یہ پارٹیز کے زندگی میں اس قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے پروگرام اور آئیڈیالوجی کو واضح کرے. اور آئیڈیالوجی سے مراد میرا پروگرام ہے. آئیڈیالوجی کوئی نیرو سینس میں یا
ملائیت کے سینس میں نہیں ہے، پر اپنے پروگرام کو، اپنی کمٹمنٹ کو لوگوں کے ساتھ واضح کرے، اور وہ میرا خیال ہے، مجھے قوی امید ہے کہ وہ ہوگا۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں، چیئرمین بلاول کو محنت کرنی پڑے گی، لیڈرشپ کو محنت کرنی پڑے گی، پر ہمارے پاس ٹائم گو کم ہے، پر پھر بھی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن، محتاط انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ سینسٹیو سبجیکٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سکڑتی ہوئی، سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتے شاید جیسا کہ ان کا دل چاہے گا، لیکن ان کی گفتگو کے اندر پنہا تھا وہ تشویش جو یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کے سینئر رہنماؤں میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔